بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا مقلب 'بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اس بابرکت جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے اور حق اور باطل کو جان سکیں۔ تمام درود و سلام ہوں تمام کتاب ہم تک پہنچی۔ الحمدللہ سورہ ملک کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تقریباً ہم نے آخری کلاس میں 14 آیات مکمل کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا ان آیتوں میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی مغفرت اور بہت بڑا اجر پانے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں کو، عظیم ناموں کو، صفاتی ناموں کو، العلیم، اللطیف، الخبیر کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور۔ هو الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ہوا یہ آپ کو پتہ ہے پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے اور یہاں پر یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الذی اس سے پہلے گزر چکا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں موصول، جیسے ہو دا ون انگلش میں ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے جو، جس نے، اور ہم نے اس کی پہلے بھی دیکھی ہے کہ سنگولر ہے اور اس کی جمع الذین آتی ہے۔ جعل یہ بنانے کے معنی میں ہے، جیم، عین، لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ معنی ہے بنانا، پیدا کرنا یا مسخر کرنا یا مقرر کرنا۔ شرعی معنی اگر ہم اس کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر، کیونکہ آیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو یہ خاص حالت اور کیفیت میں جو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس بنانے کو بتایا گیا ہے۔ لکم اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پر ل کے لیے معنی میں حرف جر ہے، اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، اٹیچ پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تم سب، یعنی تمہارے لیے۔ شرعی معنی یعنی یہ زمین میں جو ہو رہی ہیں تبدیلیاں، یہ جو ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ الارض اس کا معنی زمین، ہم نے دیکھا ہے اسے کہتے ہیں نیچے کا حصہ، حمزہ را دا، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی سنگولر پلور نہیں ہے، جیسا ہم السما کو دیکھتے ہیں کہ سما اس کا سنگولر ہے اور سماوات یعنی آسمانوں کا آتا ہے، جمع آتی ہے، لیکن زمین الارض ہی آتا ہے۔ نیچے کا حصہ یا زمین کہتے ہیں، یعنی شرعی معنی ایک وہ قرہ، یعنی جس پر انسان بستا اور زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ دلولن، دلولن ذا لام لام، اس کے لغوی معنی ہیں فرما بردار یا نرم یا مطیع یا ہموار ہونا، یا ایسی سواری جو سرکش نہ ہو، یعنی ہمارے قابو میں، کنٹرول میں ہو۔ اگر ہم کسی سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، وہ ادھر ادھر نہ ہٹے، جیسا ڈائریکشن ہم بول رہے ہیں، جس پر کر رہے ہیں
اسی طرح سے وہ ہمارا ساتھ دے، ایسی سواری کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جانور۔ اگر شرعی معنی سے ہم دیکھیں گے تو زمین کے بارے میں یہاں پر بتائی جا رہی، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے زمین نرم ہے، کیسے نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل میں دیکھیں گے۔ پھر آگے ہمارے پاس آ رہا ہے ف، یہ حرف عطف ہے، بہت بار ہم نے اب الحمدللہ آیتوں کو، ہم نے آیتوں کے ساتھ اس کو دیکھا ہے، ف، سما، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد واو، یہ سارے یعنی بس یا پس یا لہذا، اس کسی بھی لفظ میں ہم اس کو ان تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پس یا بس یا لہذا، ام، امشو، امشو یہاں پر یہ ہوگا یعنی چلو، یہاں پر یہ فعل امر ہے، اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ دیا جا رہا ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، تم چلو یا پیدل چلو یا تم حرکت کرو، اور آیت کے حساب سے یہاں پر تجارت کے لیے چلنا ہے۔ فی، میں حرف جر ہے، میں کے معنی میں، منا کی بھی، منا کی بھی کا روٹ ورڈ اصل میں ہے نون کاف با، اس کا روٹ ورڈ ہے نون کاف با۔ اس کا معنی اگر ہم دیکھیں لغوی معنی، یعنی انسان کے کندھوں کو، شولڈرز کو کہتے ہیں مناکب، جیسے راستوں، یہ بڑے بڑے ماؤنٹینس، پہاڑوں کے اطراف یا زمین کے جو اپ اینڈ ڈاؤن جو راستے ہوتے ہیں، اس میں جو ایسا اکھاڑوں پن آتا ہے، جیسا مطلب اپ اور ڈاؤن ایسا، یہ راستوں کو، ان کو کہا جاتا ہے مناکب۔ یعنی اس سے مراد جو زمین کے دور دراز کے راستے، جو اس میں آنے والی تکلیفات یا اس کے پہاڑوں کے اطراف سے گزرنے والے حصے، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ہاں یہاں پر ہاں جو ہے زمین کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس کے راستوں میں، زمین کے راستوں میں۔ وَقُلُوا، اور حرفیات پا گیا، کلو کھاؤ، اکلا سے یہ ہے حمزہ کاف لام، یعنی اس کے لغوی معنی ہے امر ہے یہ بھی، وَقُلُوا تم کھاؤ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ من سے حرف جر آ گیا، رزق، رزق کے معنی ر، ز، قاف، روٹ ورڈ، معنی ہی عطا کرنے والا، نصیب، یعنی وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔ شرعی میں اگر ہم دیکھیں، شرعی معنوں میں تو وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں دیا ہے، جس سے انسان پیدا اٹھا رہا ہے۔ وہ، اور حد کے معنی میں، ایلا یہاں پر طرف کے معنی میں ہے، حرف جر ہے، ہی اس میں ضمیر ہے، یعنی اس کی، اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ جڑا، اور اسی کی طرف، ان نشور، نشور، نون شین را، اس کے معنی ہیں پھیلانا یا بکھرنا، یا مردوں کا قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا۔ اگر شرعی معنی دیکھیں ہم، تفسیری معنی، تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور جو سب کو حاضر ہونا ہے، جمع ہونا ہے، اس کو کہا جائے۔ تو ہم نے لغوی معنی دیکھا اور مادہ بھی دیکھا۔ وہ وہی ہے الذی، جس نے جالا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولن نرم یا مسخر، فمشو بس تم چلو پھرو، فی میں منا کی بھی ہاں اس کے راستوں میں، وہ اور کلو کھاؤ، من سے رزق ہی اس کے رزق میں سے، وہ اور الیہ اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف، النشور اٹھ کر جانا ہے۔ کہاں سے؟ بریکٹ میں ہم نے کہا قبروں سے اٹھ کر جانا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کیا وہ نہیں جانے گا اللہ جس نے پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باریک بھی اور بہت خبردار ہے۔ تو یہ دعویٰ اور اصول تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ جس نے تمہیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ تمہاری چھوٹی اور بڑی سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے، یعنی وہی وہ خالق ہے جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے ہماری زندگی کی بقا کے لیے ہمیں اس عظیم زمین کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے، اس زمین کو ہمارے لیے دے دیا ہے کہ انسان کس طرح سے اس زمین پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس پر عیش کر رہا ہے، یعنی یہ زمین ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔
اگر ہم ربط دیکھیں آیت نمبر 14 سے اس آیت کا، تو یہی ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں صفت رحمت اور اس کی ربوبیت کا بیان دیتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے رزق کے انتظام تک، اس کی موت اور آخری لمحہ پھر دوبارہ اٹھائے جانے، یعنی ہر چیز کا مالک اور نگران صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو متعی کر دیا، یعنی ذلولن کیا بنا دیا تمہارا، اس کو فرما بردار یا نرم بنا دیا، پھر تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، اس سے رزق تلاش کرو، کھاؤ، کیونکہ تمہیں دوبارہ اسی پر اٹھایا جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو ابن کثیر رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے اس طرح سے ان کا مسخر اور تابع کر دیا ہے کہ وہ زمین جبکہ ایک غبارے کی، اس کے ایک ڈولنے کی شکل میں موجود ہے، ایک گول گولے کے جیسا، ایک گول بال کی طرح، لیکن وہ ساکن اور مستحکم ہے، یعنی ایک جگہ ایک پرٹیکولر ایک ایسا ہمیں محسوس نہیں ہوتا اب کہ ہم زمین پر اب ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہم ہل رہے ہیں، ہم ڈل رہے ہیں، یہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ زمین ہم لوگوں کو لیے ہوئے چلی ہوئی زمین کے اوپر کل کائنات کتنی چیزیں ہیں، نہ تو یہ ڈولتی ہے، نہ ہی یہ لرزتی ہے، نہ ہی یہ ہلتی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے زلزلے کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے، زمین کیا کر دیتی ہے۔ ذلولن کی وضاحت میں جو ہے ابن عباس رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو اگر سخت اور ناہموار بنایا ہوتا تو اتنی سخت ہوتی، ایسی ہوتی کہ انسان اس پر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اللہ نے زمین کو سخت اور ناہموار بنایا، بلکہ اسے ایسا نرم بنایا کہ اس پر انسان چل سکے، اس پر کھیتی باڑی کر سکے، اس پر عمارتیں بنانا آسان ہو، اس پر اس کی زندگی کی منشا مطلب آسانی سے ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آتے ہیں ذلولن سے مراد، یعنی اللہ نے اس کو ایسا، اسی لیے اس پر یہاں پر نرم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی نرم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ پھر یہاں پر فرماتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق کہ مناکبہ کا مفہوم یعنی مراد ہے زمین کے دور دراز کے جو راستے ہیں، پہاڑی راستے یا گوشے، اس میں انسان کو یہ حکم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ وہ سفر کرے اور اس میں اللہ کے رزق کو تلاش کرے۔ تاہم اللہ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں باقاعدہ کہ تم رزق کی تلاش کی کوشش کرو، یعنی رزق کی تلاش پر تم نکلو، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہی ہے کہ یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے، یہ آیت انسان کو اس بات پر زور دے رہی ہے، یہ آیت انسان کو یہ بات یاد دلا رہی ہے کہ اگر یہ زمین تمہارے لیے نرم نہیں کی جاتی، اتنی سخت ہوتی، ہر وقت اگر یہ ہلتی رہتی، ذلولن یعنی ایسی، سامنے اس کا ترجمہ دیکھا نا کہ ایک سواری، تو ایسی اگر نرم سواری نہ ہوتی تو تمہارا اس زمین پر تصور کرو کہ رہنا ممکن ہوتا، نہ ہی چل سکتے، نہ ہی زندگی کی بقا ممکن ہوتی، نہ ہی ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکتے، نہ ہی ہم ایک دوسرے جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے۔ تو یہ آیت ہم اس بار پر زور دلاتی ہے کہ زمین کی نعمتوں سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اصل فائدہ، اصل مقصد اس فائدے کا اٹھانا اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے زمین آئے ہیں دنیا پر، زمین سے تمام چیزوں کو لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر اسی دنیا میں مگن ہو گئے۔ کیوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے، کیوں کہ اس کے فوراً بعد یہ جو سینٹنس آ رہا ہے، یہ جملہ کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، اس کی طرف جو لوٹ کر جانا ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شکر گزار کرتے ہوئے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اصل مقصد اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری ہمارے مائنڈ میں رہے۔ معروف القرآن میں مفسر شفیع عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سب سے بڑی دلیل ہے شریعت اسلام میں کہ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر ایک کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، اس دین کا نام ایسے ہے کہ سارے ہم نے دنیا سے جی اٹھا لیا، دنیا کو چھوڑ کر ہم صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ پروف دیتی ہے کہ دنیا، رہبانیت اختیار کرنا اسلام کا نام نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیے، بیوی بچے، گھر بار، ماں باپ، بھائی بہن،
اور کچھ نہیں، صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتی۔ یہ آیت جس میں کہا جا رہا ہے فمشو، جس میں حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ دیا جا رہا ہے، یہ واضح کرتا ہے، ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرنا ایک شرعی عمل ہے، اور یہ عمل ضروری ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں مل گیا، یہ بھی ہے کہ جو ملی ہم نے مطلب اس کا انکوائری نہیں کی، یہ نہیں حلال ہے کیا حرام ہے روزی، نہیں۔ یہ آیت ہمیں اس کی بہت بڑی دلیل دیتی ہے کہ حلال رزق کے لیے ہمیں تلاش کرنا ضروری ہے، ہمیں محنت کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں توکل بھی آتا ہے کہ کچھ اختلاف ہوں گا ہمارے پاس کہ اس طرح کی توکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، توکل ہم کرنے، توکل کا اگر ہم صحیح مفہوم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے۔ اصل میں توکل کا مطلب دیکھیے، پرندہ بھی جو ہے صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتا ہے، لیکن شام کو دن بھر محنت کر کر جب وہ شام کو آتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں۔ تو محنت کرنا انسان کا کام ہے اور برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ لیکن میر رزق کی یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ اور کھاؤ اور اللہ کے رزق میں سے ہی۔ تو یہاں آیت میں جو رزق کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اپنی طرف اس کو لیا ہے، رزق ہی یعنی اللہ کے رزق میں سے، تو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زمین پر دوڑ دھوپ ضرور کر لیں، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ رزق جو ہے ہماری طاقت یا ہماری عقل یا ہماری محنت یا ہماری ایجوکیشن ڈگری سوسائٹی جو بھی کہہ لیں اس کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی وجہ سے ہی ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان آیتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ہر مفسرین کو ہم کھولیں گے اس آیت میں، اسی بات کو بتایا جائے گا کہ یہ آیت کس طرح ایک زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر کر اس کی نعمتوں کو ہم پر یاد دلایا۔ اگر ہم تقویم میں دیکھیں تو فرماتے ہیں مولانا کہ یہ زمین ایک بہت بڑا کرہ، یعنی ایک گول کی، ایک گیند کی طرح ہے، ایک بال کی طرح ہے جو تیزی سے گھوم رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی کشش شکل، جو کریوٹی کہیں گے ہم اس کی، گریوٹی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کی گریوٹی کو اس طرح سے کیا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ دیکھیے کوئی چیز اگر وزن چیز ہم پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم فوراً نیچے کھینچ لیتی ہے، کشش ثقل جس کو ہم کہا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، انسان کو اتنی عقل دی، اتنی اس کو سمجھ عطا کی کہ انسان آج کل ترقی کر کر ایک وزن سے وزن ایروپلین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اوپر اڑ رہا ہے، اس کو نیچے نہیں آتا۔ ایک ایسا ماحول، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو حرکات رکھے، یہ جو دنیا زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر خزانے محفوظ کیے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیداوار کی، انسان آج کتنے طرح کے پھل، کتنے فروٹس، کتنے ویجیٹیبلس، کتنی کتنی طرح کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے ان کو لے رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ان کو کھا رہا ہے، کس طرح بڑی 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 عمارتیں تعمیر کرا رہا ہے، کتنی چیزیں زمین کے نیچے بھی انسان بہت کچھ کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ زمین ہل رہی ہے، اتنی نرم، اتنی مسخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی۔ جیسے ایک کوئی پالتو جانور ہوتا ہے اور اس جانور پر اگر ہم سوار ہوتے ہیں تو کتنی سکون کے ساتھ، اگر کسی نے اونٹ پالا ہے یا گھوڑا پالا ہے، اس کو سواری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہ جانور ہم سے مانوس ہوتا ہے، ہم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے ہمارے لیے آسانی کرتا ہے، ہمارے لیے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، سواری اس کی بہت اسموتھ ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت سکون سے جاتی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ زمین ہمارے لیے مسخر کی گئی، اتنی سکون کے ساتھ اس زمین میں ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ یہ نعمت دینے کے بعد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کھانے کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کیا کہ تم اس زمین پر، تمہیں چارے کی تلاش میں چھوڑا گیا ہے، تم کھاؤ پیو، لیکن تمہیں مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح بے ذمہ دار نہیں بنایا گیا، تمہیں ایک ذمہ دار مخلوق پیدا کیا گیا ہے۔ جو بھی تم یہاں کماؤ گے، جو بھی تم کھاؤ گے، جو بھی نعمتیں تمہیں یہاں اس زمین پر دی جائیں گی، اس کا حساب دینے کے لیے ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا ذکر زمین جو ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے صرف اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے تو نہیں، ہم اگر دیکھیں گے سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں دیکھیں گے کہ زمین کو ہم نے مسخر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں گے کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا، پھر اسی طرح کتنی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کو اپنے فضل سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے بنا دیا۔
پھر سورہ جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا بھی حکم ملتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، نہیں، توکل ہے ہمیں، اللہ رازق ہے، اللہ ہمیں رزق دے گا، ہمیں خود بخود ہم بیٹھے رہیں گے یہیں پر ہمیں رزق ملے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ رزق کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہے، رزق کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ حدیث کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی دو اہم ترین جو حصہ ہے اس چیز آیت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ کسب معاش، یعنی کمانے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اور توکل علی اللہ کی ہمیں تفسیر اس میں ملتی ہے کہ اللہ پر توکل کب ہے؟ جب ہم محنت کے لیے نکلے۔ اپنی ہاتھ کی کمائی کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور توکل کا صحیح نمونہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں پرندوں کی مثال سے ہمیں سمجھایا ہے، مثال دے کر کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، یعنی پرندے بھی رزق کی تلاش کے لیے کس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ فمشو، یعنی تم چلو، اس پر عمل کرتے ہو باہر نکلتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بتایا کہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے، کتنی نعمتیں تم نے اس میں دی گئی ہے، اور ان نعمتوں کا تمہیں آخرت میں کس طرح سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم، جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے، اس وقت تک قیامت کے دن اس بندے کے ایک قدم بھی، اس کا ایک اسٹیپ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے، جب تک اسے اس کے عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں گوائی، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا گیا، اور اسی طرح کے اور دو سوالات ہیں، ان سوالات کو نہ کیا جائے تب تک وہ ہٹ نہیں سکتا، ہر چیز کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، خلاصے کلام اگر ہم اس آیت مبارکہ کا دیکھیں تو انسان کو یہ آیت مبارکہ ایک اسلامی معاشی نظریہ کہ کس طرح سے انکم کرنا ہے، کس طرح سے ہمارا بزنس، کس طرح سے اگر ہمیں پیسہ کمانا ہے تو انسان کو کس طرح سے نکلنا پڑے گا حلال رزق کی تلاش کے لیے۔ وہ رہبانیت کو، یعنی سب کچھ چھوڑ کر اور سستی سے اپنے آپ کو محنت سے روک کر زمین پر ایک جگہ کونے میں بیٹھ کر صرف میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نمازوں پر نمازیں، نمازوں پر نمازیں، میں تسبیحات پر تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں ہوں اور مجھے رزق مل جائے گا، یہ اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے فمشو، تم چلو اس کے راستوں میں اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رہبانیت کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں بنایا گیا ہے، اسے حکم دیا گیا ہے حلال رزق کو تلاش کرنے کی، پھر اس کے اللہ کی نعمتوں کو کھانے کی، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس دنیا میں مگن نہیں ہونا، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اصل مقصد کو جاننا ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری۔ کیوں؟ کیونکہ فوراً اللہ تعالیٰ بعد میں بتا رہے ہیں کہ میری نعمتیں دینے کے بعد، میرے رزق میں سے کھانے کے بعد تمہیں اٹھ کر آنا ہے میری ہی طرف۔ تم ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے رزق میں ایسے گم ہو جاؤ، دنیا کی رنگینی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تم آخرت کی بعض کرسی کو ہی بھول جاؤ۔ پھر آگے اسی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہاں پر زمین کا ذکر ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ کیا حرف استفہام ہے، سوالیہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے۔ کیا امین تم بے خوف ہو، امین تم حمزہ میم نون امن سے بنا ہے، یعنی امن پانا، بے خوف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تم اس میں ضمیر ہے جڑی ہوئی، یعنی تم بے خوف ہو گئے ہو، من سے یہاں پر جو ہے یہ اس میں موصول ہے، من ہے، یہ من نہیں ہے، یہ من ہے اس میں موصول جو، اس میں جس کو کہیں گے ہم، اس میں اس کا مادہ کوئی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے دا ون ہو، یا وہ ذات جو، اور شرعی معنی ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات، من جو فی السمائی آسمان میں، السما آسمان، مادہ ہے سین میم واو، لغوی معنی ہر وہ چیز جو اوپر ہو اور بلند ہو، جیسے ہم آسمان کہتے ہیں، اور شرعی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد آسمان ہے یا بلندی ہے۔
اور مفسرین نے یہاں پر مراد لیا ہے من فی السمائی کا مطلب یعنی وہ ذات جس کی سلطنت، قدرت اور عظمت آسمانوں پر قائم ہے، جو سب سے بلند یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ ان یہ حرف ناصبہ یا اس کو مصدریہ کہتے ہیں عربی لغت میں۔ اس کے معنی ہیں کہ، جیسے ہم کہیں گے ڈر، اس طرح سے اس کے معنی ہیں کہ یا ڈر۔ یکسف وہ دھس دے، لغوی معنی خا، سین اور فا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے دھسانا، زمین کا پھٹنا اور کسی چیز کو اپنے اندر نگل لینا یا کسی چیز کو غائب کر دینا۔ اب اگر شرعی معنی اگر ہم اس کا دیکھیں تفسیر، تو اللہ تعالیٰ کا جب کسی قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے زمین کے اندر ڈس دینا، جیسا ہم دیکھتے ہیں قرآنی قصوں میں قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کس طرح سے ڈھسا تھا۔ بی حرف جر کم ضمیر، یہاں پہ سبب یہ ساتھ کے لیے آیا ہے، ضمیر کم اٹیچ پروناؤن، جیسے تم سب کو، لوگ یعنی تم کو یا تمہارے سمیت۔ الارض پہلے بھی گزر چکا ہے، حمزہ را داد، اس کے معنی ہے زمین، دھرتی یا نچلا حصہ۔ ف حرف عطف، بس یا تو یا لہذا یا پس، یہاں پر گزر چکا ہے اوپر بھی، یہ سارے معنوں میں آتا ہے۔ اذا یہ ہے اچانک کے معنی میں، اذا اچانک کو کہتے ہیں، اذا اچانک۔ ہیا یہاں پر ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، فیمیل کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تمود وہ کے معنی میں ہے، اور یہاں پر یہ زمین کے لیے استعمال کی گئی۔ زمین الارض آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ایکچولی مؤنث سمائی ہے۔ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں عربک گرامر میں جس میں کوئی بھی فیمیل کیا، جیسے کیونکہ ہم جانتے ہیں تا مربوطہ جو ہے، تا مربوطہ آئے گا تو فیمیل ہوگا، کچھ علامتیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں پہچان میں آتا ہے، لیکن اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث سمائی عربوں سے اسی طرح سنائی چلا آ رہا ہے تو ہم اس کو مؤنث ہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے زمین کے لیے ہر جگہ مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہیا وہ تمور تیز حرکت کرنے لگے۔ تمور جو ہے میم واو را، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا لغوی معنی ہے تیزی سے کانپنا، لرزنا، چکرانا، اوپر نیچے ہلنا، موجے مارنا۔ یعنی شرعی معنی اگر ہم دیکھیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو زمین جو ابھی بالکل نرم جو ہمیں دکھ رہی ہے، جس پر ہم سکون سے لے رہے ہیں سانسیں، وہ اچانک ہولناک زلزلے کی طرح بری تڑپنے لگتی ہے، لرزنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اپنے اندر جو کچھ اس نے لیا تھا، جو کچھ تھا، وہ باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب آج کل زلزلے ہمیں نیوز میں دکھتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ بھیانک جب زلزلہ آتا ہے تو وہ کس طرح سے شکل اختیار کرتا ہے، اس وقت حالات کیا ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت مشکل نہیں ہے جب زمین ہلتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلی آیات سے اس کا یہاں پر کیا چل رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آیت میں زمین کو بتایا کہ کس طرح سے زمین نرم ہے، ہم اللہ نے اس میں وہاں پر ہمیں حکم دیا کہ تمہارے نرم کی ہے تو اس میں چلو پھرو کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا تھا کہ کیوں دیکھو، نعمتوں کو یاد رکھو، کیونکہ قبر سے اٹھا کر تمہیں میری طرف آنا ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے، سکون کو دیکھ کر انسان یہ بھول مت جائے کہ وہ نافرمانیاں کرتے جائے، نافرمانیاں کرتے جائے، اور خود کو اس کے باوجود بھی نافرمانیاں کرتے ہوئے سمجھے کہ محفوظ ہے، اور اس زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے بنایا ہے، اس میں ہم گناہوں کی وجہ سے گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں مہلت دیتے جا رہا ہے، اور ہم آرام کی زندگی محسوس گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ گناہ کی وجہ سے کب زمین پھٹ جائے گی اور ہمارے لیے عذاب کی شکل میں یا زلزلے کی شکل میں آئے گی، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ ہمیں تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے خوف اور خشیت کو ہمارے دل میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ نعمت کے بعد خوف کا توازن کیا جا رہا ہے، یہاں پر نعمت کا ذکر کیا گیا کہ میرے رزق ہی تمہارے لیے نعمت، زمین کو مسخر کیا ہے، اس میں کھاؤ پیو، اس کے رزق کو تلاش کرو۔ اب یہاں پر فوراً خوف کو بتایا جا رہا ہے، خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ غافل مت ہو جاؤ دنیا کی زندگی میں، جس ذات نے تمہارے لیے تمہاری زمین کو ایک پالتو جانور کے جیسا نرم بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اس زمین کو حکم دے کہ وہ اپنے اندر دھس کر تیزی سے لرزے، تڑپے یا ہلا کر رکھ دے۔ تو سبحان اللہ، آیت
15 میں ہم نے اللہ کی صفت رحمت کو دیکھا تھا، جہاں اللہ نے زمین کو نرم کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کو دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز پر وہ قادر ہے، وہ وارننگ دے رہا ہے کہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر شکر کی دعوت کے ساتھ، نعمتوں کی دعوت کے ساتھ فوراً اس آیت میں خوف اور عبرت اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس آیت کی اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا نرم، فمشو لہذا تم چلو پھرو یا پھر تم چلو پھرو فی میں منا کے راستوں میں، تھا اس کے یعنی زمین کے، وہ اور کلو کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی اللہ کے رزق میں سے، وہ الیہ اور اسی کی طرف النشور اٹھ کر جانا ہے، یعنی بریکٹ میں قبروں سے۔ کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو، من جو سے یعنی اس سے جو، من اس سے جو، یعنی یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ ہے، فِی السمائی آسمان میں ہے، ان کے یکسف وہ دھسا دے بکم تمہیں الارض زمین میں، فَإِذَا تو جب اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یا اچانک جو آسان ہے، فَإِذَا جب یا تو اچانک یا وہ، یعنی یہاں پر مراد الارض زمین ہے، تمور تیز حرکت کرنے لگے۔ الحمدللہ ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی حق بات آج میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اس پر اجر عظیم عطا کرے۔ جو بھی غلط بات میرے نفس اور شیطان کی طرف سے، اللہ اس پر درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حلال رزق کی تلاش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی نعمتوں پر خوب سارا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا کے ہر شر سے محفوظ رکھے، دنیا میں اللہ مگن نہ کرے، ہمیں آخرت کو یاد دہانی کرنے والا، آخرت کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔